شهر الخير أتانا يملأنا حبا إيمانا وهلال بالأفق يلوح موعده قد حان الآن. بالعالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل اور اس کی توفیق سے رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کی دوسری تراویح 12ویں تراویح ادا کی. اللہ تبارک و تعالی ہمارے قرآن کے پڑھنے اور سننے کو اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. یہ مبارک مہینہ رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ اور مغفرت کا مہینہ ہم پر سایہ فغن ہے، اور اس مبارک مہینے کا 1/3 حصہ اختتام کو پہنچا اور دوسرا تہائی حصہ دوسرا عشرہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے. رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رمضان مبارک کے جتنے بھی بقیہ ایام بچے ہیں ان کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ناقدری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے محفوظ فرمائے. میرے پیارے بھائیوں، رمضان کا مقصد کیا ہے؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رمضان میں صرف دن کے روزے رکھنے ہیں اور رات کو تراویح پڑھنی ہے، بس رمضان کے اندر صرف یہی عبادتیں ہیں. یہ ہر ایک مسلمان جو ہے وہ ادا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے تو ہر مسلمان جو ہے رمضان کے روزے رکھتا ہے کیونکہ فرض ہے، اور ہر ایک مسلمان جانتا ہے کہ تراویح جو ہے وہ سنت ہے، تو وہ رمضان کی راتوں میں تراویح جو ہے ادا کرنے کا اہتمام کرتا ہے. تو رمضان کا مہینہ ہمیں صرف یہ 2 عبادتوں کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ اس کے پیچھے اور بہت ساری ایسی عبادتیں ہیں جو ہر مسلمان کو لازمی وہ عبادتیں رمضان کے مہینے میں ادا کرنی چاہیے. کیونکہ انسان کی جو خلقت کا مقصد ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو جو پیدا فرمایا اس کا مقصد کیا ہے پیدا کرنے کا؟ کہ اللہ کی بندگی کریں. کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، انسانوں کو اور جنوں کو صرف اور صرف میں نے اپنی بندگی کے لیے اور اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. تو ممکن ہے کہ انسان یہ سوال کرے، اس کے ذہن میں یہ شبہ پیدا ہو کہ اگر انسانوں کی خلقت کا سبب اور مقصد صرف اور صرف عبادت ہے تو فرشتے موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو عبادت کے لیے صرف پیدا فرمایا، تو انسانوں کو پیدا کرنے کا سبب کیا ہوا، فائدہ کیا ہوا؟ کیونکہ فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لاتے ہیں، ہمہ وقت جو ہے رب کی عبادت اور ان کی بندگی میں مشغول رہتے ہیں. تو انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہی سوال فرشتوں نے بھی کیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ملائکتوں کو، فرشتوں کو مخاطب ہو کر کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ان قریب میں اس روئے زمین پر اپنا ایک خلیفہ بھیجنے والا ہوں، یعنی سیدنا آدم علیہ السلام کی خلقت کر کر اس کو زمین پر بھیجنے والا ہوں. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرشتوں نے کیا سوال کیا؟ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے ہمارے رب آپ اس روئے زمین پر ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو کہ فساد کرے گی اور خون ریزی کرے گی، اور ہم جو ہیں یعنی فرشتے آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ کی تقدیس کرتے ہیں اور آپ کی تحمیل کرتے ہیں، تو یہ خلقت کو پیدا کرنے کا کیا وجہ، کیا سبب ہے؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں آپ لوگ نہیں جانتے. تو یہ سوال پیدا ہوا کہ انسان کو پیدا کرنے کا سبب، انسانوں کو پیدا کرنے کا سبب کیا؟
اگر سبب یہی صرف عبادت کرنا تو وہ فرشتے پہلے سے موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عبادت کر رہے ہیں، تو انہی کو عبادت کے لیے کہا جاتا، مسلم انسانوں کو پیدا نہ کیا جاتا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، فرشتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا کوئی کمال نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، ان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا وسوسہ تک نہیں آ سکتا۔ اللہ کی نافرمانی اور اس کے حکم کو نہ ماننا تو دور کی بات۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی اس عبادت کے اوپر کوئی اجر اور ثواب نہیں رکھا، کیونکہ انسان جب نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا صلہ اسے عطا کرتا ہے، اس کا اجر اسے دیتا ہے، جنت عطا کرتا ہے۔ لیکن فرشتے پیدا ہی عبادت کے لیے کیے گئے ہیں، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کوئی اجر اور ثواب نہیں دے گا۔ تو فرشتوں کا عبادت کرنا کوئی کمال نہیں۔ اسی طرح مثال کے طور پر سمجھے، ایک شخص نابینا ہے، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، تو اس نے کبھی بھی جو ہے بری چیزیں نہیں دیکھی ہوں گی، کسی غیر محرم کی طرف جو ہے نگاہ اٹھا کر نہ دیکھا ہوگا، تو اس نابینے کا گناہ نہ کرنا یا اس کا کمال نہیں ہے، کیونکہ یہ گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ یعنی یہ گناہ یعنی آنکھوں کا گناہ جو ہے وہ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کے پاس بینائی موجود نہیں ہے۔ لیکن ایک انسان جس کے پاس بینائی بھی موجود ہو، لیکن جب اس کے سامنے سے کوئی غیر محرم عورت گزرے اور اس کے دل کے اندر برائی کا ارادہ ہو، تو رب تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں آ جاتا ہے، تو اس غیر محرم کی طرف نگاہ اٹھانے سے رک جاتا ہے۔ تو یعنی اس کے اندر جو ہے گناہ کی استطاعت موجود تھی، اس کے باوجود بھی اس نے گناہ نہ کیا۔ تو نابینا نے بھی جو ہے غیر محرم کی طرف نظر نہ ڈالی، اور اس بینائی والے نے بھی غیر محرم کی طرف نظر نہ ڈالی، دونوں جو ہے نگاہ کو ڈالنے سے روکے، لیکن دونوں کے درمیان فرق ہے، کیونکہ نابینا جو ہے وہ تو دیکھ ہی نہیں سکتا، لیکن بینا شخص جو ہے وہ دیکھ تو سکتا ہے، لیکن رب تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے اس نے جو ہے حرام چیز کے اوپر نظر نہ ڈالی۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا کہ انسان کھاتے بھی ہیں، انسان پیتے بھی ہیں، ان کے اندر رب تعالیٰ نے جو ہے شہوت بھی پیدا کی، اس کے باوجود بھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تو یہ کھانے سے بھی رکے، یہ پینے سے بھی رکے، اور جن چیزوں سے رب تعالیٰ نے منع کیا ان سے اجتناب کیا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقوں کو اس کا صلہ کیا دیا، اس کا اجر کیا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت کے عوض بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا کرے گا، کیونکہ ہماری جانیں، ہمارے اموال جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرید لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں، ان کی مالیں خرید لیے ہیں، اس کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں ان کو کیا کرے گا؟ جنت عطا کرے گا، کیونکہ ہم اللہ تبارک و ہماری جانیں اور ہمارے مال بک گئے۔ تو جب ہماری جانیں اور ہمارے اموال بک گئے ہیں رب تعالیٰ کے لیے، تو ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف رب تعالیٰ کی بندگی کریں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری جانیں خرید کر پھر ہمیں دے دی۔ کتنا ہی بہترین خریدار کہ ہماری جان اور مال کا سودا کر کر پھر ہمیں سونپ دی کہ میرے بندو جاؤ، آپ دنیا میں کھاؤ پیو، جو بھی کماؤ، پھر آ کر میری عبادت کرو۔ اگر ہم خریدے گئے تو جس طرح مالک کہتا ہے اسی طرح کرنا چاہیے، یعنی صبح سے لے کر شام تک رب تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کو سجدہ زیر کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اللہ 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 ذکر کریں، اور کوئی کام ہی نہ کریں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان پر قربان جائیں کہ ہماری جان و مال کو خرید کر ہماری سپرد کر دی کہ اے میرے بندو جاؤ دنیا میں، آپ کھاؤ پیو کماؤ، جو بھی کرنا ہے کرو، میری عبادت کرو۔ تو انسان کی جو خلقت کا سبب ہے، جو پیدائش کا سبب ہے، وہ رب تعالیٰ کی بندگی اور اس کی تعظیم۔ تو اور رمضان کا جو اصل مقصد ہے کہ انسان جو ہے متقی بن جائے، تقوی والا ہو جائے، پرہیزگار ہو جائے۔ تو
کس طرح انسان جو ہے اس کو تقوی حاصل ہوگا، کس طرح اس کو پرہیزگاری حاصل ہوگی، تو سب سے پہلے روزے رکھنا. اور بھی دوسری ایسی معاون چیزیں ہیں جو کہ تقوی میں انسان کی جو ہے مدد فرماتی ہے، یعنی تقوی پرہیزگار بننے کے لیے انسان کی معاون بنتی ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کو کثرت سے جو ہے نوافل ادا کرنے چاہیے. روزہ تو فرض ہے، تراویح جو ہے سنت ہے، اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کہ کثرت سے اس مہینے میں خاص طور پر نوافل ادا کریں. 11 مہینے جو ہیں ہم غفلت میں گزار دیتے ہیں، لیکن ایک مہینہ جو ہے رب تعالیٰ نے بندگی کے تمہیں اپنے بندگی کے لیے پیدا کیا، تو اس مہینے میں کثرت سے رب تعالیٰ کے حضور سجدہ کریں. تو صلاۃ اوابین ہو گئی، تو اکثر ہم میں سے جو ہے صلاۃ اوابین نہیں پڑھتے، تو ہمیں چاہیے کہ رمضان کے موقع پر خاص طور پر صلاۃ اوابین کا اہتمام کریں. 6 رکعتیں جو مغرب کے بعد ہوتی ہے، 6 رکعتیں الگ پڑھیں، یا جو 2 رکعت سنت ہیں اس کے ساتھ جو ہے 6 ملا کر پڑھیں. لیکن صلاۃ اوابین جو ہے ہماری افطاری کی نظر ہو جاتی ہے. صحیح، اتنا کھانے میں بیٹھ جاتے ہیں کہ مغرب اور عشاء میں اتنا ٹائم ہی نہیں رہ جاتا ہے، صرف بس پڑھنے کا ٹائم رہ جاتا ہے تو فرض ہی پڑھتے ہیں. تو منا ہمیں چاہیے کہ کثرت سے نوافل کریں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان کثرت سے نوافل ادا کرتا ہے تو اس بندے کو رب تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے. تو پہلی چیز جو معاون بنتی ہے تقویٰ کے حصول کے اندر کہ نوافل کی کثرت کریں. دوسری چیز کہ اس رمضان کے مہینے میں ہم قرآن کریم سنیں اور اس کی تلاوت کریں. کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کریں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مبارک مہینے میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کرا کرتے تھے کہ جبریل آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن شریف سناتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کو قرآن شریف سنایا کرتے تھے. تو ہمیں چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں کثرت سے قرآن کی تلاوت بھی کریں اور جو ہے قرآن پاک سنیں. اور تیسری چیز جو ہے معاون بنے گی ہمیں تقویٰ کے حصول کے اندر کہ ہم جو ہے صدقہ کثرت سے کریں. یہ مبارک مہینہ جو ہے جس کو رب تعالیٰ نے توفیق دی ہے، اپنی استطاعت کے مطابق اسے چاہیے کہ صدقہ کرے. ضروری نہیں ہے کہ صرف ایک مرتبہ نکالو، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے تو ہر دن نکالو، جتنی آپ کی گنجائش ہے، جتنی آپ کی توفیق ہو نکالو. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سخی کوئی شخص تھا ہی نہیں. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، سخاوت کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کی طرح کوئی دوسرا شخص نہ تھا. لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت میں اور اضافت ہو جاتی. تو ہمیں چاہیے کہ اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق، قوت کے مطابق جو رب تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی اس مبارک مہینے میں صدقہ کریں، کیونکہ صدقہ جو ہے رب تعالیٰ کے غضب کو بجھا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کا جو غضب ہے صدقہ جو ہے اس کو بجھا دیتا ہے. بیماروں کو جو ہے صدقے سے شفا ملتی ہے. اور ہمیں چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں دین کی طرف لے کر آئیں، مسجدوں کی طرف لوگوں کو لے کر آئیں. یہ بھی آپ کے تقوی کے اندر معاون ہوگا. اگر آپ کی ہدایت سے کوئی ایک شخص نمازی بنا، آپ کی دعوت سے کوئی ایک شخص مسجد میں آ کر نمازی بنا، تو اس کا اجر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ، اگر اللہ تبارک و تعالی آپ کے ہاتھ سے کسی ایک شخص کو ہدایت دے، یعنی آپ نے صرف اس سے کہا کہ آپ میرے ساتھ آئے مسجد میں نماز پڑھیں، تو وہ آپ کے کہنے سے اس کے اندر نماز کی عادت بن گئی. یعنی پہلے صراط مستقیم پر نہ تھا، گمراہ تھا، دین سے دور تھا، لیکن جب آپ نے اس کو دین کی طرف بلایا، مسجد کی طرف بلائے، نماز کی تعلیم دی، تو وہ مسجد میں آ کر نماز پڑھنے لگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا جو اجر ہے، نبی کریم نے فرمایا کہ اگر آپ کے ہاتھ سے کوئی ایک شخص ہدایت پائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ جو ہے سرخ اونٹ سے بھی افضل ترین ہے. یعنی عرب کا جو سب سے قیمتی مال تھا وہ سرخ اونٹ تھے. یعنی ایک اونٹ آپ مثال کے طور پر فی زمانہ 50-50 لاکھ کا کہو، تو کہہ رہے اگر آپ کے ہاتھ سے کوئی ایک شخص ہدایت پائے تو کل قیامت کے دن رب تعالیٰ کی بارگاہ میں تم اس کا اجر عظیم پاؤ گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے محلے کے جو بچے ہیں، ہمارے جو ساتھی ہیں، احباب ہیں، دین سے دور ہیں، نماز سے دور ہیں، مسجدوں میں نہیں آتے، انہیں اپنا ہاتھ پکڑ کر انہیں جو ہے ہمیں چاہیے کہ
دین کی طرف آئیں، نماز کی ترغیب دے. اس لیے کہا نا کسی نے کہ نماز چھوڑنے والے کا کیا حکم ہے. کوئی شخص جو ہے نماز چھوڑتا ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ تو کہا کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر مسجد میں لے کر آؤ. اس کا یہی حکم ہے، کوئی دوسرا حکم نہیں ہے کہ تم اگر نماز نہیں پڑھتا تو تم نے اس کو دین سے باہر نکال دیا، تم نے اس کو کافر قرار دیا. نہیں نہیں نہیں، اس طرح نہیں ہے. اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو تمہیں چاہیے کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر لے کر آؤ. یقیناً جب وہ تمہیں اپنے ساتھ دیکھے گا، یعنی جب آپ کو مسجد میں دیکھے گا تو اس کا دل خود بخود جو ہے مسجد کے ساتھ لگ جائے گا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، 7 ایسے لوگ ہوں گے کل قیامت کے دن جو رب تعالیٰ کی رحمت کے سائے کے نیچے ہوں گے. اس دن سوائے رب کی رحمت کے کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا. ان 7 میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ شخص جس کا دل جو ہے مسجدوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ایک نماز ختم ہوئی، انتظار میں کہ کب دوسری اذان ہو جائے، میں پھر جا کر مسجد میں بیٹھ کر اپنے رب کو سجدہ کروں، اپنے رب کو راضی کروں. تو کل قیامت والے دن یہ شخص رب تعالیٰ کی رحمت کے سائے ہوگا، جس دن سوائے رب کی رحمت کے کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا. رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں اس مبارک مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مبارک مہینے میں اپنی اولاد اور اپنے والدین کی مغفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مغفرت کرانے کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً یہ مغفرت کا مہینہ ہے، عذاب جہنم سے، جہنم کی آگ سے نجات کا مہینہ ہے، چھٹکارے کا مہینہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے رب کو راضی کریں، اپنی مغفرت کرائیں اور اپنے والدین کی مغفرت کرائیں، اور جہنم سے اپنی گردنیں اور اپنی اولاد اور اپنے آبا و اجداد کی گردنیں بھی جو ہے ہم کیا کریں، رہائی کرائیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاکت اس شخص کی جس شخص نے رمضان کا مہینہ پایا اور رمضان کا مہینہ ختم ہوا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی ایسے شخص کے لیے کہ مانا خاک آلود ہو اس کی ناک، ہلاکت ہو وہ شخص، برباد ہو ایسا شخص جس کو رب تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ عطا کیا اور رمضان کا مہینہ آیا اور چلا بھی گیا اور اس نے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی مغفرت نہیں کرائی. یقیناً ایسا شخص جو ہے بدبخت ہے، محروم ہے کہ رب تعالیٰ نے اس کو موقع عطا کیا اور اس نے یہ موقع ضائع کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی اس مبارک مہینے کے طفیل مغفرت فرمائے، ہمارے والدین کی بھی مغفرت فرمائے. وآخر دعوانا شهر الخير أتانا يملأنا حبا إيمانا، وهلال بالأفق يلوح موعده قد حان الآن. أهلا شهر الخير أتانا